إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بےحد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تن تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور حج کا مہینہ ہے. حاجیوں کے قافلے روانہ ہو رہے ہیں، کچھ روانہ ہو چکے ہیں، کچھ آئندہ روانہ ہونے والے ہیں. تو ہم نے اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں حج کے تعلق سے بہت تفصیل سے بات ذکر کی تھی کہ جو منکرات ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہو چکے ہیں، حاجیوں کے ساتھ بہت دھوم دھام کھانا کھلانا، کپڑے بنانا، اور ان کو جو ہے چھوڑنے کے لیے پورے خاندان کا جانا، اور اس طرح سے ایک رویہ رکھنا کہ ان کا اخلاص ختم ہو جائے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا منکر ہے جس کا علاج کرنا ضروری ہے. ضروری ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے حج کرے، بالکل گمنامی کے ساتھ جائے حج کرنے کے لیے، بہت زیادہ شور شرابہ نہ ہو، بہت زیادہ دکھلاوا نہ ہو، اور بالکل خاموشی کے ساتھ حج کر کے اللہ کی عبادت کر کے خاموشی کے ساتھ واپس آ جائیں. بہت سارے لوگوں کا ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب ہم حج کر کے آئے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے نام کے ساتھ الحاج لکھنا چاہیے یا حاجی لکھنا چاہیے، اور الحاج نہیں لکھے تو بعض مرتبہ ناراضی ہو جاتی کہ ارے کیا عجیب بات ہے، سادہ نام لکھ دیا، حاجی صاحب نہیں لکھے. حالانکہ انسان نماز پڑھتا ہے، انسان جو ہے روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب 5 وقتہ نمازیں میں ادا کرتا ہوں، میرے نام کے ساتھ نمازی صاحب لکھیے. لیکن حاجی صاحب برابر لکھا جاتا ہے. تو نہ لکھنے والوں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ نہ انسان اپنے آپ کو حاجی کہہ کے پکارے، نہ انسان جو کوئی اور کسی کو نام کے ساتھ حاجی کیوں کہے. حاجی بھئی حج اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ اس کا اجر اور بدلہ دینے والا ہے، معاملہ ختم ہے. ٹھیک ہے، حج کر کے آپ آ گئے، اللہ اس کا اجر دے گا، آپ کے نام کے ساتھ حاجی کیوں لکھا جائے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حج کے موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب جو بھی لوگوں کی حقوق ہمارے ذمہ ہم ادا کر کے جائیں، اور واقعی ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے حقوق کی معافی ہے، بندوں کے حقوق کی معافی نہیں ہے. آپ ساری زندگی حج اور عمرے کے اندر گزاریں، خیر کے کاموں میں گزاریں، لیکن اگر کسی کا مالی حق آپ کے پاس میں ہے، جسمانی حق آپ کے ذمے ہے، آپ نے اس کی عزت کو پامال اور مجروح کیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرتا آپ معاف نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اب یہ معافی طلب کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے
جانے سے پہلے فون کیا اور فون کر کے بھائی بہن کو کیا کہہ رہا ہے، بہن میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جو بھی اپنے بیچ میں کہا سنا ہوگا نا معاف کر دینا۔ بہن بیچاری کیا بولے گی، جاؤ بھائی اللہ کے لیے معاف کرے، جاؤ حج کر کے آؤ، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ لیکن بھائی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ابا کا جب انتقال ہوا تھا تو میں نے مکان پر اور دکانوں پر اور فلاں فلاں چیزوں پر اکیلے قبضہ کر لیا تھا اور اس میں وراثت میں تمہارا حصہ نکلتا تھا، اب یہ ہے کہ صاحب وراثت میں اتنا اتنا حصہ تمہارا بنتا ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ 20 لاکھ روپے تمہارا حصہ ہے، یہ آپ میری طرف سے رکھو کیونکہ یہ وراثت میں نے رکھ لیا تھا، میں اللہ سے توبہ کر کے تمہارا حق تم کو لوٹا رہا ہوں۔ اگر کسی کا مالی حق آپ کے ذمے ہیں تو مالی حق معاف کرا دینے سے معاف نہیں ہوتا جب تک آپ مال ریٹرن نہ کریں۔ ہاں آپ کے پاس میں ختم ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، آپ تباہ برباد ہو گئے، آپ کے پاس بچا نہیں جو مال آپ نے ہڑپ کیا تھا، اس وقت میں آپ کہہ رہے کہ میں یہ لوٹانا چاہتا ہوں لیکن ابھی میرے پاس میں نہیں ہے، اللہ مجھے توفیق استطاعت دے گا تو میں ضرور تمہارا مال لوٹاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ معافی طلب کر رہے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ شاید یہ آپ کا حق معاف ہو جائے۔ تو حج کریں اللہ کے لیے، حج کریں بغیر کیمروں کے، حج کریں بغیر سیلفی کے، حج کریں بغیر دکھلاوے کے، حج کریں وہاں سے اللہ کی توحید لے کے آئیں، وہاں سے دنیاوی ساز و سامان لے کر نہ آئیں۔ یہ سارے ساز و سامان دنیا کے مختلف ملکوں سے وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر کوئی کارخانے اور فیکٹریاں نہیں ہیں، وہاں سے لانے کی چیز جو ہے وہ زمزم ہے اور توحید ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے حج کے ایام ہیں ایسے قربانی کے بھی ایام آنے والے ہیں، تو حج اور قربانی کے تعلق سے ایک مثالی شخصیت جو اس وقت ذہن میں آتی ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حج کا تعلق کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ قربانی کا تعلق کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ کعبۃ اللہ کس نے تعمیر کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ زمزم کا چشمہ کس کی وجہ سے پھوٹا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی وجہ سے۔ جمرات کے اندر جو رمی آپ کرتے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اس موقع پر جاننا، ان کی سوچ اور ان کی فکر کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام امت محمدیہ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم کو ابراہیم کی ملت پہ چلنا ہے۔ پہلے مکاتب میں باقاعدہ پڑھایا بھی جاتا تھا کہ آپ کس کی امت میں ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اور ملت کس کی ہے؟ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو جاننا، ان کی سوچ اور فکر، ان کے عقیدے کی پیروی ان ایام کے اندر یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، میں بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ جمعے کے خطبے کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے تعلق سے ان کی جو سوچ اور فکر تھی اور کیا مقصد تھا ان کی زندگی کا، بہت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124۔ اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بہت سی باتوں میں آزمایا، بہت سی باتوں میں ان کو جانچا گیا، پرکھا گیا، ان کی آزمائش اور امتحان لیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر چیز میں وہ کھرے اترے، ہر آزمائش میں کھرے اترے، ہر امتحان کے اندر وہ مکمل کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ لوگوں کا امام بنانے سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کا امام بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں آپ 2 رکعت نماز پڑھاؤ گے اور لوگ آپ کی پیروی کریں گے، لوگ آپ کی اقتداء کریں گے۔ یہ چیز بھی بذات خود بڑے شرف اور فخر کی بات ہے کہ ایک انسان کو مسجد میں نماز پڑھانے کا موقع ملے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ لوگ نسل در نسل الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ علاقوں میں، دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک آپ کو اپنا مقتدی مانیں گے۔ خیر کے معاملات میں، دین کے معاملات میں لوگ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کی پیروی کریں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو شرف عطا کیا گیا۔ کیسے عطا کیا گیا؟ امتحان میں کامیابی کے بعد
اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ جو آزمائشوں میں کھرے اترتے ہیں وہ امامت کے درجے کو پاتے ہیں، اور جو آزمائشوں میں ناکام ہو جائیں، امتحان میں فیل ہو جائیں، ایسی صورت میں وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پھر وہ امامت کے منصب اور مرتبے کو نہیں پہنچ پاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ آپ مجھے امام بنانے کا وعدہ کریں، میں چاہتا ہوں کہ یہ نعمت میری اولاد میں بھی رہے، میری اولاد کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں جو دین کے معاملے میں امام ہوں، لوگ ان کی پیروی کریں۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، جو آپ کی اولاد کے اندر سے گناہگار ہوں گے، مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ امامت کے درجہ ان کو نہیں ملے گا، باقی آپ کی اولاد میں سے بھی بہت سے امام ہم دنیا کے اندر بنائیں گے۔ جب انسان کو کوئی نعمت ملے، انسان کو فوراً کوشش کیا کرنا چاہیے؟ میری اولاد کو بھی مل جائے۔ جب اللہ نے یہ کہا تو انہوں نے فوراً کیا کہا؟ مجھے مل گیا بس؟ نہیں، اللہ میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے۔ تو یہ دعا کا اثر ہے کہ اس دعا کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے دنیا میں آنے کے بعد میں جتنے انبیاء آئے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بذات خود نبی ہیں، اور اس کے بعد میں جس قوم میں نبی آیا، جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، وہ سارے انبیاء کس کی اولاد میں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ کس کی اولاد میں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو یہ جو آزمائشیں تھی، امتحان تھے، اللہ نے کہا ہم نے بہت سے امتحانوں میں اس کو آزمایا، آزمائشوں میں اس کو پرکھا۔ کون سی آزمائشیں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی آپ پڑھیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی آزمائش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کے اندر بھیجا گیا، جس علاقے کے اندر بھیجا گیا، اور جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ پوری کی پوری قوم مشرک تھی، اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کی، بتوں کی اور مرے ہوئے انسانوں کی عبادت کرنے والے وہ لوگ تھے۔ ایک توحید کا صحیح جو ہے منہج رکھنے والے اور صحیح طریقے سے توحید پر کاربن شخص کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اس کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے پہنچتی ہے؟ شرک سے پہنچتی۔ اور اگر شرک سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، میرا والد، میرے بھائی، میری اولاد اور میرے خاندان والے، میرے شہر والے شرک کر رہے ہیں اور انسان کو برا نہیں لگ رہا، جانے دو، چلتا ہے وہ ان کے عقیدے پر، میں میرے عقیدے پر، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ پھر آپ کے پاس میں صحیح توحید ہی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بابل میں بھیجے گئے، اور بابل والوں کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے ستاروں کے بت بنا رکھے تھے۔ یہ سورج دیوتا ہے، یہ چندرما ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ستارے کائنات کے اندر تصرف کرتے ہیں، انسان کی قسمتیں ان ستاروں کے ہاتھ میں۔ ستاروں سے نفع نقصان پہنچتا ہے، ستاروں سے نفع نقصان نہیں پہنچتا۔ یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ اخبارات میں، بعض مرتبہ اردو اخبارات میں ایسے صفحے ہوتے ہیں کہ اپنی قسمت کا حال جانیے، ستارے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر ایک انسان محض مذاق کے طور پر، ایسے ہی تفریح کے طور پر اٹھا کے اس کو پڑھنا شروع کریں کہ دیکھو تو صحیح کیا میچ ہوتا ہے، واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے، 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ اور جو انسان کسی نجومی اور جو ہے کاہن کے پاس جائے، ستاروں کے ذریعے انسان کی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جائے اور اس کی بات سنے اور اس کے بعد میں تصدیق کرے کہ آپ بالکل سچی بات کر رہے، واقعی ایسا ہی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس آدمی نے کفر کیا اس دین اور شریعت سے، اس کتاب سے، جو کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یعنی قرآن سے، یعنی اس نے کفر کیا ہے۔ اور مذاق میں بھی اگر دیکھا نہیں میرا عقیدہ ویسا نہیں ہے، خالی اپن پوچھیں گے تو صحیح کیا ہوتا کر کے، تو کیا ہوگا؟ 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ توحید ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ ایک انسان جو کچھ بھی کرتا پھرے اور پھر ایمان والا باقی رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے کس قوم میں؟
ایسی قوم میں جو بت پرست تھی، جو ستارہ پرست تھی، جو اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کیا کرتی تھی، اور ساری قوم ایسی تھی، کوئی قوم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان والا آدمی نہیں تھا۔ اچھا، جس گھر کے اندر بھیجے گئے تو اس گھر کے اندر ان کا باپ جو تھا وہ خود بت فروش تھا، بت بنا کے بیچنے والا تھا۔ بعض لوگ یہ بیوقوفی کرتے ہیں کہ نہیں آزر جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، چچا تھا۔ یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ کتاب و سنت اس کے اوپر شاہد ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا کون تھا؟ باپ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں دعوت دی، اپنے والد کو بٹھا کے ان کو سمجھایا۔ دیکھیں، یہ جو ایموشنل کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ بعض مرتبہ انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ دین کے معاملے میں باپ سے اختلاف ہو گیا، ماں سے اختلاف ہو گیا، اور انسان کے سامنے اپنے ماں باپ کی وہ قربانیاں جو انہوں نے اس کے لیے دی۔ اب ماں باپ یہ بول رہے ہیں بیٹا تو ادھر کے راستے پہ جا رہا، دیکھ ہم نے تیرے لیے کیا کیے، دیکھو پڑھائے لکھائے، تجھے ہنرمند بنائے، اور تو ہماری بات چھوڑ کے ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو یہ انسان کے امتحان ہوتا ہے بہت بڑا، بہت بڑی تکلیف اس کو پہنچتی ہے جب ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ صحابہ میں عام طور سے یہ ہوا، مصعب ابن عمیر کی والدہ کا معاملہ ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا معاملہ ہے کہ بیٹا تم نے ایسا کیا، اب میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، مر جاؤں گی بھوک پیاس سے، یہاں تک کہ تو اپنا دین چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا تمہاری 100 جانیں ہو، ایک ایک کر کے نکلے نا، تب بھی میں میرا دین نہیں چھوڑنے والا، دین پہ میں عمل کرتا رہوں گا۔ تو والد کو بٹھایا اور والد کو بٹھا کے اللہ کی دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور وہ جو دعوت کا انداز ہے، جو اسلوب ہے، وہ بہت زیادہ ہمارے لیے سیکھنے کے لائق ہے کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے اور کسی کو کیسے اللہ کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتوں کو بیان کیا، آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 48 تک، 41 سے لے کر 48 تک۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، بے شک وہ ہمارے سچے نبی تھے۔ سچے تھے کس اعتبار سے؟ زبان کے بھی سچے تھے اور اپنے قول و عمل کے اعتبار سے بھی سچے تھے۔ اگر انہوں نے اللہ کی جو ہے اللہ کے رب ہونے کی بات کہی تو اللہ کو اپنا مالک مانا، اور اللہ نے جو کہا اپنی دل میں نہیں آیا تو بھی انہوں نے کیا، ناپسندیدہ کوئی بات ہوئی تو بھی انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھلایا، تو وہ بڑے سچے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اچھا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بٹھایا اور بات کیسے شروع کی؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ ساری آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیں، ہر آیت میں آپ کو یہ ملے گا یا ابتی یا ابتی۔ انہوں نے کبھی نام نہیں لیا، اے آزر بات سن، یا بڑے میاں بات سنو، تم کو سمجھتا نہیں، تم کو بٹھا کے سمجھا رہا ہوں نا، تمہارے کان پہ جوں نہیں رہی تھی۔ جتنی مرتبہ کہا، کیا کہا؟ یا ابتی، اے ابا جان بات سنو، اے میرے والد صاحب، اے ابا جی۔ یہ پیار کے انداز میں والد کو بٹھا کے ادب اور احترام کے ساتھ ان سے بات کی۔ والدین مشرک بھی ہوں اور شرک کی طرف بلانے والے بھی ہوں، تب بھی والدین کا احترام واجب ہے۔ اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ ماں باپ کے بارے میں بے احترامی کریں، ان کی توہین کریں۔ تو سب سے پہلے کیا کہا؟ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور آزر نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ سنتے ہیں، یہ نفع پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس کو بھی معلوم تھا کہ یہ کرتے ورتے کچھ نہیں ہے، لیکن ساری قوم کر رہی ہے، اگر ہم ساری قوم کا اور سارے لوگوں کے خلاف کریں گے تو اپن کہاں جائیں گے؟ کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ ایسا بھی بول سکتے تھے آپ جاہل ہیں،
اور میں عالم ہوں، تو جاہل کو عالم کی بات ماننا چاہیے، اس لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے فالو کرنا چاہیے، میرے پیچھے چلنا چاہیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے پاس وہ علم آیا ہے، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ اگر باپ بیٹا راستے میں جا رہے جنگل میں اور بیٹے کو راستہ معلوم ہے، باپ کو نہیں معلوم ہے، تو باپ کبھی بھی اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائے گا کہ میں اس کے پیچھے کیوں جاؤں۔ ہاں بیٹا تمہارے کو معلوم ہے راستہ ایسا ادھر سے جاتا، چلو پھر ایسا ہی جائیں گے۔ کہا ابا جان میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں، آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں۔ اور کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اور فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا مجھے بہت ڈر رہتا ہے اس بات کا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر رحمان کا عذاب آ جائے، پھر آپ شیطان کے پکے پکے ساتھی بن جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس انسان سے بات کر رہے تھے وہ اس وقت میں ہی شیطان کا پکا ساتھی تھا، لیکن اس کو یہ بولیں گے کہ بھئی تو خود شیطان ہے، تو شیطان ہی کی جماعت میں ہے، وہ سنے گا بات؟ نہیں سنے گا۔ تو محبت سے کیسے سمجھایا؟ ابھی ہے پلٹ کر واپس آنے کا راستہ، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسی صورت میں آپ توبہ کرو گے، ایمان لاؤ گے تو بھی ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ تو آپ کیا کریے؟ اللہ سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر پلٹ آئیے۔ تو اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کے اوپر غور کریں تو انہوں نے بہت صاف انداز میں معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ یہ معبودان باطلہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں، یہ بالکل جو ہے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ توحید کی بات کریں، جب بھی آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں، یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ بتوں کی جو عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، بتوں کی، مرے ہوئے انسانوں کی، قبروں کی، اس عظمت کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ بولیں گے نہیں بہت بڑے آدمی تھے ہاں اور کرامتیں تو رہتی ہیں، برحق ہے، وہ آدمی کبھی توحید کی طرف آئے گا نہیں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ نفع نقصان پہنچانے کا اختیار اللہ کے پاس میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچاتا۔ اب کسی کو برا لگتا ہے برا لگتا رہے، لیکن جب تک یہ دعوت آپ نہیں دیں گے، جب تک آپ کی دعوت اثر رسوخ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کی، ستاروں کی، اللہ کے سوا پوجی جانے والی چیزوں کی بے حیثیتی بتائی کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچرا ہے، کچھ نہیں ہے یہ، اور اچھے الفاظ میں بتایا، برا بھلا نہیں کہا، گالیاں نہیں دی، کوئی ایسا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کیا جس کے نتیجے میں اب آپ بھڑک کر جو ان کی بات سننے سے انکار کر دیں۔ اور علم کے بارے میں بتایا کہ دلیل جس چیز کی طرف ہونا، علم جس کے پاس ہو اس کی اتباع ہونی چاہیے، چاہے آپ رشتے میں بڑے ہوں لیکن علم میرے پاس ہے۔ جب آپ کسی کو دعوت دیں آپ یہ سمجھائیں کہ بھئی دیکھو دلیل تو یہ کہتی ہے، قرآن میں تو یہ ہے، حدیث میں تو یہ ہے، ٹھیک ہے آپ مجھ سے بہت بڑے عمر میں، مرتبے میں، لیکن آپ کو یہ بات سننا چاہیے کیونکہ علم کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان کتنا برا ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ اگر آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب باپ نے یہ ساری باتیں سنی تو باپ نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے، میرے معبودوں سے ہٹ کے تو کہیں اور جا رہا ہے۔ اور کہا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اس سے باز نہیں آیا تو میں سنسار کروا دوں گا، دیکھو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ تیری جان نکل جائے گی، اور چل صحیح سلامت مجھ سے دور ہو جا، بہت دنوں تک ملنا نہیں مجھ سے، ایک لمبی مدت تک میرے پاس سے چلا جا، بھاگ جا یہاں سے۔ یہ باپ کا جواب تھا۔ باپ نے دلائل سے بات نہیں کی، باپ نے اس کے جواب میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ارے تم کیا بات کر رہے ہیں، دیکھو بتوں کے اندر یہ طاقت رہتی، کیوں؟ اس کو خود یقین نہیں تھا کہ یہ بتوں کے اندر کچھ ہے۔
بہت سارے لوگ صرف اپنے سماج کی وجہ سے ایک لے میں بہتے ایک جو ہے اس کے اندر لہر میں بہتے چلے جاتے ہیں کہ صاحب اگر ہم یہ چیز چھوڑیں گے تو یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، ہماری بستی ہمارے خاندان والے کیا بولیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ سلام کیسا ہے؟ رخصتی والا سلام۔ اچھا اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، میں آپ سے اپنے رب سے عنقریب آپ کے لیے استغفار کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا، اس لیے کہ میرا رب میرے اوپر بہت مہربان ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مغفرت کی دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بہت صاف طور سے منع کر دیا گیا کہ اگر ہمارے رشتہ دار مشرک ہیں اور اسی شرک کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہمارے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان چیزوں کو بھی جن کو اللہ کو چھوڑ کر آپ جن کی عبادت کرتے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا میرے رب سے، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ اس سورہ مریم کی آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہم نے پھر ان کو اسماعیل اور اسحاق دیے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے لیے کافر ماں باپ کو چھوڑا تو اللہ نے ان کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو ایسے بیٹے دیے جو نہ صرف ایمان والے تھے بلکہ اللہ کے نبی بنے، دونوں بیٹے، اور اولاد میں بھی نبوت کا سلسلہ چلا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ رشتے جو ہمارے ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اور جو ایسے رشتے جن سے ایک ہمارا یعنی جذباتی رشتہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں، لیکن اللہ کی توحید سب سے پہلے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، یہ ہم کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی ہم اللہ کی توحید پہ لائیں۔ آج اللہ کی توحید سے زیادہ زمین پہ مظلوم ترین چیز اور کوئی نہیں ہے۔ نمازی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نمازی آپ کو ملیں گے، حج کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں جا رہی ہے پبلک حج کے لیے، زکوٰۃ دینے والے کروڑوں آپ کو ملیں گے، حج اور عمرہ کرنے والے کروڑوں آپ کو ملیں گے۔ اللہ کی توحید والے جو اللہ کی توحید پر کما حق پابند ہو کہ ایک اللہ ہمارا معبود ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں، ایسے لوگ آپ کو بالکل انگلیوں کے اوپر گنے جانے والے ملیں گے۔ بھی ٹھیک ہے مولانا ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری بستی میں فلاں لوگ دیوالی مناتے ہیں یا ہولی مناتے ہیں، تو ہم دیوالی کی مبارکباد دے دیں یا ہولی کی مبارکباد دے دیں، تو ہمارا ایمان اتنا کچا تھوڑی ہے کہ مبارکباد دینے سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اچھا دیوالی کی مٹھائی آئی ہے اور دل چاہ رہا ہے تو کھا سکتے کہ دیوالی کی مٹھائی، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ مسلمان کا بچہ ہے وہ مشن اسکول میں جاتا ہے اور پڑھائی شروع کرنے سے پہلے وہ عیسیٰ مسیح کی عبادت کرتا ہے، اس کے بعد میں پڑھائی کے لیے بیٹھتا ہے۔ مسلمان کا بچہ ہے وہ ہندو اسکول میں جاتا ہے، مراٹھی اسکول میں، اور وہاں جا کے پہلے وہ بھجن گاتا ہے، اس کے اندر کھڑا رہتا ہے، اس کے بعد میں پھر پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ پھر قبروں کی عبادت کرنے والے، پھر بابا لوگوں کے پاس جا کے تعویذ گنڈے کرنے والے، جادو ٹونا کرنے اور کروانے والے کتنے ہیں مسلمانوں کے اندر۔ تو کبھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کی ملت پہ چلنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، ان کے ساتھ میں ہمارا تعلق کیا بچا ہے، اور واقعی توحید کے اعتبار سے کتنا سب کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات ختم کریں گے، وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ ابھی ارتداد کا فتنہ زوروں پہ ہے۔ فلاں بچی غیر مسلم کے ساتھ نکل گئی، نکاح شادی کر لی، اس کے ساتھ مندر میں جا کے شادی کر لی، پھیرے لے لیے، فلاں مرتد ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا۔ ایک جو ہے کیرلا کا رہنے والا ارتداد اختیار کر لیا، کافر ہو گیا۔ ایک اوقاف کا جو ہے چیئرمین پہلے بھی شیعہ تھا، پہلے بھی مسلمان نہیں تھا، اس کے بعد میں اس نے ہندو دھرم اختیار کر لیا۔ تو ارتداد کے بارے میں جب سب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ارتداد کا حل کیا ہے؟ ارتداد کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے واقف کرائیں کہ بیٹا ہم ان کے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو توحید سکھائیں اللہ کی، آپ اپنے بچوں کو شرک کی برائی سکھائیں، کفر کی مذمت سکھائیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ جب ہم ایک ملی جلے معاشرے میں رہتے ہیں
تو ایسی صورت میں کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کاموں کے بارے میں صاف انکار کر دینا یہ ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ ایام میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس تعلق سے ان چیزوں کو سمجھیں, توحید کی عظمت کو جانیں, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر اس تعلق سے جو ہے اپنی اصلاح کریں, کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ ابراہیم اس اعتبار سے تمہارے لیے اسوہ ہے, وہ اس مقام پر ہے کہ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اے نبی جی ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے, اور ساری امت کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما. جو مسلمان بے گھر ہیں اللہ ان کو مناسب وطن اور مناسب ٹھکانہ عطا فرما. اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما, مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما, ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں اللہ ان کے حج اور عمرے کو قبول فرما, اور اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. روز و شب جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں اے اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. کتاب و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ, اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.